آج کے مسلمانوں کے جو حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ایک سوال مسلمان کے ذہن میں بار بار آتا ہے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ مسلمانوں پر اتنا ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، ان کے حقوق چھینے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے، ان پر مظالم اور ستم ڈھائے جا رہے ہیں، ان کے مقدسات پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمان بے یار و مددگار نظر آتے ہیں۔ تو اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ جبکہ خود اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ کی طرف سے مدد اور فتح قریب ہے، اور وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم یقیناً ایمان والوں کی مدد کریں گے۔ یہ اللہ رب العالمین نے وعدہ کر رکھا ہے، باوجود اس کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج مسلمانوں کو مدد کی ضرورت ہے، لیکن انہیں بظاہر مدد نہیں پہنچ رہی ہے۔ تو محترم حضرات، آئیے جانتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ مدد نہ ہونے کی وجوہات کیا ہیں، اللہ کی مدد سے محرومی کے اسباب کیا ہیں، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ جب یہ سوال قرآن مجید سے ہم پوچھتے ہیں تو جواب ملتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ اسی طرح سے جب ہم یہ سوال پوچھتے ہیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو جواب ملتا ہے احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کی حفاظت کرو تو وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تو سنا آپ نے قرآن اور حدیث دونوں ہمیں یہی بتا رہی ہے کہ اللہ کی مدد یوں ہی نہیں آئے گی۔ اللہ نے مدد کا وعدہ کر رکھا ہے اور یقیناً کر رکھا ہے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد کا جو وعدہ کیا ہے تو اس کے پیچھے شرط بھی رکھی ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ پہلے ہم اللہ کی مدد کریں تب اللہ ہماری مدد کرے گا، پہلے ہم اللہ کی حفاظت کریں تب اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ کیا مطلب اللہ کی مدد ہم کیسے کریں گے؟ اللہ کی حفاظت ہم کیسے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کمزور نہیں ہے کہ اس کی مدد کی جائے، اللہ تعالیٰ تو سب سے پاورفل ہے، سب سے طاقتور ہے، اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، وہ تو بے نیاز ہے۔ پوری دنیا والے مل کر اللہ تعالیٰ کا کچھ بگاڑنا چاہیں تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے، پوری دنیا والے اللہ کے نافرمان ہو جائیں تو بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو پھر اللہ کی مدد کا کیا مطلب؟
اللہ کی حفاظت کا کیا مطلب؟ اللہ کی مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کی مدد کریں۔ اللہ کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے حقوق کی حفاظت کریں۔ اللہ نے جو دین، جو شریعت ہمیں نازل کی ہے، ہم اس کی مدد کریں۔ اللہ نے اپنے جو حقوق بیان کیے ہیں ہمارے اوپر، ان حقوق کو ہم ادا کریں۔ ہمارے اوپر جو فرائض اور جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہیں، ہم ان کو انجام دیں، تب جا کر اللہ کی مدد آئے گی۔ تو اللہ نے جو مدد کا وعدہ کیا ہے، اس کے ساتھ یہ شرط رکھی ہے، ہم اللہ کے دین کی مدد کریں۔ اللہ کے دین کی مدد کا کیا مطلب ہے؟ ہم اللہ کے دین پر عمل کریں، ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے، اللہ کی جو شریعت ہے، اللہ نے جو دین اتارا ہے اپنے آخری نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اپنی آخری آسمانی کتاب قرآن مجید میں، اس حکم کو، اس قانون کو، اس دین کو، اس شریعت کو ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں نافذ کریں، تب جا کر اللہ کی مدد آئے گی۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، اور اللہ کا حق ہے ہمارے اوپر، ہم اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، ہم اس کی اطاعت و فرما برداری کریں اور اس کی نافرمانی نہ کریں۔ یہ اللہ کا حق ہے ہمارے اوپر۔ جب تک ہم اس حق کو پورا نہیں کریں گے، اللہ بھی ہماری حفاظت نہیں کرے گا۔ ہماری جان، ہمارے مال، ہمارے عزت، ہمارے مقدسات، ان تمام چیزوں کی حفاظت اللہ تب کرے گا جب ہم اللہ کے حقوق کی حفاظت کریں گے۔ جب تک ہم اللہ کے حقوق کی پاسداری نہیں کریں گے، اللہ بھی ہماری مدد نہیں کرے گا، ہماری حفاظت نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے اس کے ساتھ یہ شرط لگائی ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم احفظ اللہ یحفظک۔ اب آئیے دیکھیے کہ کیا ہم ان شرطوں پر پورا اترتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے دین کی مدد کر رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے دین کو اپنی زندگی میں نافذ کیے ہوئے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے حقوق کو ادا کر رہے ہیں؟ پوری قوم اور ملت، پوری امت کے جو مجموعی حالات ہیں ان پر جب ہم نظر کرتے ہیں تو بڑی مایوسی نظر آتی ہے۔ من حیث القوم، آج کے مسلمان اللہ کے دین کو اپنی زندگی میں نافذ نہیں کیے ہوئے ہیں اور اللہ کے حقوق کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں۔ یہ بالکل سچائی ہے اور اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کہاں ہے ہماری زندگی میں اسلام کے قوانین، اسلام کے احکام؟ کہاں ہے اللہ کے حقوق؟ ہم اللہ کے حقوق کو ضائع کر رہے ہیں۔ ہم اللہ کے دین پر چلنے والے ہیں، ایمان والے ہیں، یہ دعویٰ تو ہے، لیکن جب اس پر عمل کا معاملہ آتا ہے، عمل کرنے کی باری آتی ہے تو ہم اس میں بہت پیچھے ہیں۔ ہمارا عمل ہمارے دعویٰ کو ثابت نہیں کرتا ہے۔ تو یہ ہے اہم وجہ، بنیادی وجہ جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی مدد آنے میں تاخیر ہے۔ جب ہم پہل کریں گے، اللہ کے دین کی طرف لوٹیں گے، اللہ کے حقوق کو ادا کرنے لگیں گے تو اللہ کی مدد بھی یقیناً آئے گی۔ آج دیکھ لیں ہماری زندگی کس طرح سے گزر رہی ہے، ہمارے معاملات کیسے ہیں، ہماری عبادتیں کیسی ہیں، ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہماری سیاست کیسی ہے، ہماری تجارت کیسی ہے، ہماری انفرادی زندگی کیسی ہے، اجتماعی زندگی کیسی ہے، خود ہماری اپنی زندگی میں اسلام کہاں ہے، ہمارے گھر میں اسلام کہاں ہے، ہمارے سماج اور معاشرے میں اسلام پر کہاں تک عمل ہو رہا ہے، ہماری معیشت کیسی ہے، ہمارے لین دین کیسے ہیں، ہماری فکر و نظر کیسی ہے، ہمارا عقیدہ کیسا ہے۔ جائزہ لیں، غور کریں کہ کیا یہ سب اسلام کے عین مطابق ہیں؟ بہت زیادہ کمیاں اور کوتاہیاں پائی جاتی ہیں۔ جب تک ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے، اپنے حالات کو نہیں بدلیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد نہیں آئے گی۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے اپنا قانون بیان کر دیا ہے
ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت کو بدلنے پر تیار نہ ہو۔ ہم اپنے آپ کو بدلنے کو تیار ہی نہیں ہیں، ہم اپنے احوال کو سدھارنے کو تیار ہی نہیں ہیں، ہم اپنی اصلاح چاہتے ہی نہیں ہیں، تو پھر کیسے اللہ تعالیٰ ہماری حالت کو بدلے گا، کیسے ہمارے احوال کی اصلاح کرے گا؟ جب ہم اللہ رب العالمین کے قانون پر کھڑے ہی نہیں اتر رہے ہیں تو پھر ہمیں اللہ سے امید رکھنے اور اللہ رب العالمین سے توقع رکھنے اور اللہ رب العالمین کی مدد کا انتظار کرنے کا حق کہاں سے ملتا ہے؟ محترم حضرات، ضروری ہے کہ ہم اس بات کو نوٹ کریں کہ جب تک ہم اپنے آپ کو چینج نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے، اللہ کی مدد نہیں آنے والی۔ محترم حضرات، قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے تم میں سے جو ایمان لائے ہیں ان سے اور جو نیک عمل کرنے والے ہیں ان سے، اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ انہیں زمین کی خلافت عطا کرے گا، زمین کی قیادت عطا کرے گا، زمین کی سربراہی عطا کرے گا، دنیا میں سربلندی عطا کرے گا، اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، اور ان کے دین کو مضبوط کر دے گا۔ وہ جو خوف اور دہشت کی حالت میں ہیں اس خوف اور دہشت کو امن و سلامتی سے بدل دے گا۔ اللہ نے یہ سب وعدہ کر رکھا ہے، مگر شرط کیا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میری عبادت کریں اور میرے ساتھ کچھ بھی شریک نہ کریں۔ یہاں اللہ رب العالمین نے شرطیں رکھی ہیں۔ اللہ اپنا وعدہ کب پورا کرے گا؟ ایمان جب ہمارا مضبوط ہوگا، نیک عمل ہمارے پاس ہوگا، ہم خالص اللہ کی عبادت کریں گے اور شرک نہیں کریں گے۔ اللہ نے کس سے وعدہ کیا ہے اس آیت کے مطابق؟ ایمان والوں سے، نیک اعمال والوں سے، خالص اللہ کی عبادت کرنے والوں سے۔ ہم دیکھیں ہمارا ایمان مضبوط ہے، ہمارا ایمان پکا ہے، ہمارا ایمان کتنا کمزور ہو چکا ہے۔ نیک اعمال میں ہم پیش ہیں، بہت پیچھے ہیں۔ نیک اعمال کے مقابلے میں ہمارے برے اعمال زیادہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق وہ ہم کر رہے ہیں۔ ایک نماز کا معاملہ ہی دیکھ لیجئے، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی اکثر و بیشتر مسلمان نہیں کر رہے ہیں، تو پھر کیسے اللہ کی مدد آئے گی؟ خاص طور سے برے حالات میں تو اور زیادہ نماز کی پابندی کرنی چاہیے اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد مانگنی چاہیے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد چاہو۔ لیکن افسوس ہے کہ برے حالات ہمارے سامنے ہوتے ہیں، اس کے باوجود نماز میں ہمارا دل نہیں لگتا، نماز سے ہم لا تعلق ہوتے ہیں۔ تو محترم حضرات، خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد چاہیے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو شرطیں اللہ رب العالمین نے رکھی ہیں ان پر ہم کھرے اتریں۔ جب تک یہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آنے والی، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے یہی سنت اپنی بنا رکھی ہے، یہی قانون اور طریقہ بنا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب بھی مدد کی ہے اپنے بندوں کی تو جب وہ بندے حقدار ہوئے ہیں، مستحق ہوئے ہیں، تبھی اللہ تعالیٰ نے مدد کی ہے۔ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے مسلمان کون تھے؟ یہی یہود اور نصارہ جو آج کافر و مشرک ہیں۔ اسلام کے مکمل ہونے سے پہلے اپنے زمانے میں وہی ایمان والے تھے، وہی مسلمان تھے۔ ایک طرف بت پرست ہوتے تھے، مشرکین ہوتے تھے، اور دوسری طرف یہی یہود و نصارہ ہوتے تھے، بنی اسرائیل جس کو ہم کہتے ہیں۔ قرآن میں ان کے قصے بھرے پڑے ہیں۔ فرعون نے ان کے اوپر کتنا ظلم کیا، کتنا ستم کیا، کتنی آزمائش ہوئی ان کی۔ اس کے مقابلے میں آج مسلمان جن حالات میں وہ کچھ بھی نہیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ کب؟ جب وہ لوٹے اللہ کے دین کی طرف۔
जो उन्होंने अपने ईमान और अमल को मजबूत किया, जब तक वो ईमान और अमल से दूर रहे अल्लाह की मदद उनके ऊपर नहीं आई। वही हाल आज हम मुसलमानों का है कि हम ईमान और अमल में पीछे हैं। हमारी बेईमानी की वजह से और बदअमली की वजह से हमें सज़ा मिल रही है, हम आजमाइश में हैं। तो हमें अल्लाह ताला से दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह ताला मदद नाजिल करे, और हमें कोशिश भी करनी चाहिए कि उन शर्तों को पूरा करें कि जिनको पूरी करने पर अल्लाह ताला की मदद आएगी। हम अपने आमाल को दुरुस्त करें, हम अपने अहवाल की इस्लाह करें, हम लौटें अल्लाह के दीन की तरफ, ईमान को मजबूत करें, नेक आमाल को अपनाएं, बुरे आमाल को छोड़ें, आएँ अल्लाह की तौहीद की तरफ, आएँ रसूल की सुन्नत की तरफ, शिर्क को छोड़ें, बिदअत को छोड़ें, गुनाहों को छोड़ें, अल्लाह की नाफरमानी से दूर आएँ, अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी में आएँ, तब अल्लाह की मदद आएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा बिल्कुल सच्चा है, लेकिन हम उस वादे को अभी उस वादे के हम हकदार नहीं हुए हैं। जब तक हम अपने आप को उसका मुस्तहिक नहीं बनाएंगे अल्लाह की मदद नहीं आएगी। अल्लाह ताला की सुन्नत रही है, तब तक हम आजमाइशों से दोचार होते रहेंगे। मुहतरम हज़रात, तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से उम्मीद रखें, तो हम अपने आप को इस लायक भी बनाएं कि अल्लाह ताला हमें हमारी उम्मीदों को पूरी करे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम तमाम मुसलमानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन दीन के ऊपर साबित कदम रखे, तौहीद की तरफ, सुन्नत की तरफ वापस लौटने की अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ दे, हम अपने ईमान को मजबूत करें, हम अपने अमल को मजबूत करें। बेदीनी, बेईमानी और बदअमली जो मुसलमानों के यहाँ राइज हो चुकी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इनसे हमें पाक करे और हमें अपने अहवाल को दुरुस्त करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।